रातों को बरसातों के साथ मूसा को रखोही और कहीं न रहेगा तो मूसा के रखा मुमताज 40 रात का ये रखी है हारून की कौनी। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि तू मेरी कौम के दरमियान मेरी खिलाफत कर दे, मेरी खानदान की पढ़ाई अंजाम दे और इस्लाह कर और मुस्लिम के रास्ते की पैरवी करना। और जब आया मूसा हमारे निकात में और मूसा से सलाम किया उसके रब ने, तो मूसा ने कहा जय मेरे रब तो मुझे दिखा तो मैं तेरी तरफ नजर करूँ। मूसा के रब ने कहा कि लम तरान तू मुझे कभी नहीं देखेगा, जरा कि मेरे जगल लेकिन देख पहाड़ की तरफ। अगर पहाड़ अपनी जगह टिका रहेगा तो हम सभी को मुझे देख लेंगे। तो जल्ला रखते हुए जगह जहाँ रहूँ तख्तम तो सर्वम मूसा शायदा। जब मूसा का रथ जारी हुआ पहाड़ के लिए, पहाड़ पर मूसा के रथ ने अपनी ऊँट की सुहा डाली तो उसको तप कर दिया और उसके रथ से मूसा पर पड़ा। मूसा जो है संरक्षित कलमा आशा का कार्य सुभान का उच्च रहता वाहना अफजल मोमिनीन। जब मूसा का इजाफा हुआ तो मूसा ने कहा कि तेरी जात पाक है, मैं तौबा करता हूँ और मैं ईमान लाने वाले में सबसे पहला हूँ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मंजिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से दरखास्त की तो वो अपनी जात दिखाए उनको, तो मूसा उसकी तरफ नजर करते हों। कल के बयान का खुलासा इसके लेता हूँ तो मैंने यह किया कि वहाँ रब ने कह दिया कि तू मुझे नहीं देखेगा। और दूसरी जगह कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद हुआ कि क़यामत का दिन जब आएगा तो जो चेहरे सरसब्ज़ शादाब होंगे, खुशखुर्रम होंगे, वो अपने रब की तरफ नजर कर रहे होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा। तो क्या बात है कि मोमिनीन को क़यामत के दिन रब की तरफ नजर करते होंगे। और हज़रत मूसा ने रब की तरफ नजर करने की दरख्वास्त की तो कह दिया गया कि तू मुझे नहीं देखेगा। तो एक तरफ तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तो देखना नामुमकिन हो गया और मोमिनीन के लिए देखना मुमकिन हो गया। ये क्या बात है? दूसरी बात मैंने यह की थी कि वही रब जिसको हज़रत मूसा नहीं देख सके थे उसको मोहम्मद मुस्तफा ने देखा और कुरान मजीद ने उसकी तस्दीक की कि क्या तुम झगड़ते हो उससे जो कुछ वो देखता है वो तो उसे एक बार और देख चुका है मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नत मावा है। और देखने की तारीफ की कि माँ जागल बसर उमा तबा, मैं इसकी निगाह ने कभी की और नस्ल कशी की। तो लोगों ने तो ये कह दिया इस जगह तफसीर में लिखा है कि रसूलुल्लाह बेहोश हो गए थे और कुरान बेहोश नहीं बताता है। कुरान रसूलुल्लाह को होश में बताता है और बता रहा है कि इसने देखा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। इसने अपने परवरदिगार की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी को शुरुआत करेंगे। पहली बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तमाम वाक़े के बाद जब उनको इफ़ाक़ा हुआ तो उन्होंने पहली बात तो ये कही कि सुब्हानका, मेरी जात पाक। किससे कह रहे हैं? उस वक्त से कह रहे हैं जिसने बता दिया कि पहाड़ अगर टिका रहा तो मुझे देख लेगा। अल्लाह का देखना नामुमकिन है, किसी सूरत से अल्लाह नजर नहीं आ सकता, चाहे पहाड़ टिका रहे और चाहे रेजा हो। अल्लाह का भी जानना ये यहाँ हो सकता है न वहाँ हो सकता है। एक तो ये कहा कि क़यामत के रोज़ जब का दीदार होने वाला है और दूसरे यहाँ इंसान बताया कि अगर पहाड़ टिका रहा तो मुझे देख लो। लिहाजा ये वो रब है जिसका देखना मुमकिन है लेकिन देख नहीं सकता इंसान, इसलिए कि निगाह में ताकत नहीं है उसके देखने की। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में ताकत थी तो वो देख
सके मूसा की निगाह में ताकत नहीं है, इसलिए इनको कह दिया कलम चलानी तो मुझे नहीं देख सकेगा। तो हजरत मूसा को फाका हुआ। अब रब ने जब तजल्ली की, तजल्ली कैसे होगी जब तक जाहिर न हो। भाई जली और खफी दो इस्तेमाल होते हैं। खफी के मानी तोहीदा और जली के मानी खुला। तजल्ला के मानी है जब खुला हो गया, जब कलमा तजल्ला जब मूसा का रब खुला हो गया पहाड़ के लिए, यानी जाहिर हो गया पहाड़ के लिए, तो पहाड़ को शक कर दिया। तो मूसा के रब के जाहिर होने की वजह से जो उस रब का पहाड़ के ऊपर पड़ा, पहाड़ भी तहम्मुल न कर सका, वो शक हो गया। और पहाड़ से जो उसका अक्सर होगा मूसा के ऊपर, पत्थर से जो अक्सर होगा मूसा के ऊपर, आईने से लौटता तो ज्यादा तेज होता। पत्थर से जो अक्सर होगा मूसा के ऊपर तो मूसा भी हो सको। तो कुत्ते हुआ था, अगर वो जाहिर नहीं हुआ था तो क्या हुआ? तो बिल्कुल लिहाजा अल्लाह तो तजल्ली नहीं कर सकता, अल्लाह तजल्ली नहीं कर सकता, अल्लाह जाहिर नहीं हो सकता। अल्लाह का जो है सो है, बदलता ही नहीं हो। अब वो तो उसे कोई देख नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि वो जाहिर नहीं हो। जिस आलम में वो आज है उसी आलम में हमेशा रहेगा, उसमें तवैया तबद्दुल नामुमकिन। और ये लोग वो था कि बात करते वक्त तजल्ली नहीं हो रही थी और बात करने के बाद तजल्ली करके बताया, तवैया पैदा हुआ। तो मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा कि हिन्नी तुक्ते रहेगा, सुभान का हिन्नी तुक्ते रहेगा। तो आप कहेंगे सुभान का तो अल्लाह के लिए होता है, नहीं अल्लाह के लिए नहीं होता है, उसमें अल्लाह के लिए भी होता है। पता में आता है तो ख्याल होता है कि इन्ना अरसलना का शाहिदुम व मुबश्शिरुम व नज़ीरुन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कि हमने जिनको भेजा है शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, ताकि तुम सबसे सब ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। मुसाफिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई और रसूल अल्लाह के पास है जिसके ऊपर ईमान लाने का ये जिक्र हो रहा है। तो तू और तेरे साथी सब मिलकर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और क्या करें? उसकी ताज़ीम बजाएं और तुअज़्ज़िरू हो। मुसलमानों के नजदीक ताज़ीम के मानी सजा देने के हैं, कुरान मजीद में ताज़ीम के मानी ताज़ीम बजा लाने के हैं। तस्वीर फर्क है मुसलमानों में और कुरान मजीद में। कुरान तो मानते हैं लेकिन समझते नहीं है उसको, और उसके अल्फाज को ऐसे गलत मौके पर इस्तेमाल करते हैं। ताज़ीम बजा लाओ उसकी, तो हो उसकी तहकीर बजा रहा हो, तो शब्द हो तुम वसीला, और सुबह और शाम उसकी तस्वीर करो। तो सुबह और शाम उसकी तस्वीर कैसे करो? कि सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो हस्ती के ले गई अपने गुलाम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो ले जाने वाली हस्ती एक जगह आई ले जाने के लिए, जब लेकर चली मस्जिद हराम में थी वो हस्ती, और जब लेकर चली तो मंजिल उसकी है मस्जिद अक़सा। जब मस्जिद अक़सा पर लेकर पहुंच गई तो यहाँ नहीं है वो। ये अल्लाह तो हो नहीं सकता। अल्लाह ज़मान और मकान के दरमियान घिरता नहीं है, अल्लाह के लिए आगाज और अंजाम नहीं है। ये कहने का आगाज और अंजाम को बताया जा रहा है। अल्लाह तो हर जगह है, वो क्यों किसी जगह से आएगा और क्यों किस जगह जाएगा? वो न कहीं आता है और न कहीं जाता है। अगर वो आए और जाए तो जहाँ से आए वहाँ न रहे, और जहाँ आए वहाँ पहले से न हो, तब आना मुमकिन होगा। लिहाजा अल्लाह के लिए तो आना जाना है ही नहीं। तो पाक है वो हस्ती जो ले गई अपने गुलाम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। रातों रात भी ये इसका भी इज़हार हो रहा है तो मेरे मस्जिद हराम मस्जिद अक़सा के मुताबिक तो मकान में महदूद है वो हस्ती। और मेरे के हिसाब से बताया जा रहा है कि ज़मान में भी महदूद है, रात की कैद के अंदर महदूद है। जिस तरह हज़रत मूसा थे कि अल्लाह ने हुक्म दिया
لے جا میرے بندوں کو راتوں رات. تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ لے جا اپنے بندوں کو راتوں رات, اپنے بندوں کو راتوں رات لے جا نہیں فرمایا, لے جا میرے بندوں کو راتوں رات. تو لے جا میرے بندوں کو راتوں رات. موسیٰ ساتھ ساتھ چلے کہ نہیں؟ یہ بات جو بندوں کو ساتھ لے کر چلے, راتوں رات لے کر چلے, تو موسیٰ ساتھ ساتھ رہے ہوں گے. تو اسی طرح سے پاک ہے وہ ہستی جو لے گئی اپنے بچے کو راتوں رات, یعنی وہ ساتھ ساتھ گئی. تو وہ تعریفیں جتنی کرتے ہیں وہ ساری تعریفیں ختم ہو گئی. تو میں نے کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہستی جس سے موسیٰ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, یہ کون سی ہستی ہے؟ اس کو بتانے والے بتائیں گے. چنانچہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد کا حوالہ پیش کیا تھا کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا خطبہ مشارت الانوار میں کہ علامات ظہور یہ ہیں, اور علامات ظہور بیان فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْدَ ذَلِكَ, جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو اس وقت توقع کرو. فَإِنْدَ ذَلِكَ تَوَقَّعُوا ظُهُورَ مَنْ كَلَّمَ مُوسَىٰ مِنَ الشَّجَرِ عَلَى الطُّورِ. اس وقت اس ہستی کے ظہور کی توقع کرو جس نے کوہ طور پر یا کوہ سینا کے اوپر درخت کے اوپر سے موسیٰ سے باتیں کی. یا موسیٰ سے درخت کے اوپر سے کوئی ہستی باتیں کرتی تھی جس کو موسیٰ ربے ربے کہتے تھے, اس درخت کو ربے ربے نہیں کہہ رہے تھے. لہٰذا وہ ربے ربے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ربے ربے کہہ رہے تھے, اس کو میں نے بتایا کہ وہ رب کی حیثیت سے آنے والی ہستی ہے. معاشرہ قتل کے نور رکھتے ہیں کتاب وہ کیا بالنبیین والشہداء, کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی, اور تمام نبیین اور شہداء کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. حاشیہ دیکھیے مقبول ترجمے کا دو حوالے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ رب کون؟ کہ رب سے مراد امام. سمجھ گئے کون سا امام؟ تو پوچھنے لگے کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس وقت لوگوں کو سورج چاند کی ضرورت نہیں رہے گی, ایمان ہی کا نور کافی ہوگا. تو خدا کے واسطے انصاف کرو. ایک وہ ہستی ہے جسے اللہ رب فرما رہا ہے, اور دوسری ہستیاں وہ ہیں جن کو بالنبیین والشہداء فرما رہا ہے. تو بتاؤ انصاف سے کہ نبیین میں سے کوئی افضل ہوگا یا رب افضل ہوگا؟ نبیین اب دیکھیے جناب بھائی, یہ بھی میں نے کل بات عرض کر دی تھی آپ کی خدمت میں کہ جیسے ہر ایک نبی عالم ارواح میں موجود تھا, چنانچہ میثاق لیا گیا تمام نبیین سے رسول میثاق کے بارے میں, اور رسول اللہ نے فرمایا کل نبی آدم و بین الماء والطین, اور حضرت علی نے سلمان کو شیر شریف کھلا دیا تھا. یہ سب واقعات ائمہ علیہ السلام کے لیے ہوئے, اور ہم بھی تھے. جب ہم سے پوچھا گیا الگ تو برکتم, تو سب نے کہہ دیا کہ بڑا تم نہیں. اس نے پوچھا کہ ہم نے تمہارا رب نہیں, تو سب نے کہا کہ کیوں؟ تو ہم بھی تھے اور ہماری روح بھی تھی. تو پھر اسی طرح سے صاحب امر علیہ السلام کی روح بھی تو تھی. جب صاحب امر علیہ السلام کی بھی روح تھی تو صاحب امر علیہ السلام جب رب کی حیثیت سے آ رہے ہیں تو ان کی روح سب سے زیادہ طاقتور تھی, سب سے زیادہ طاقتور تھی اور سب سے زیادہ علم والی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, ائمہ نے ارشاد فرمایا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کو 27 حرفوں پر تقسیم فرمایا ہے. فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفَانِ, سارے مرسلین اور رسول جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں وہ 2 حرف کا فَلَمْ يَعْرِفِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمِ غَيْرَ الْحَرْفَيْنِ. تو انسانوں نے آج تک 2 حرفوں کے باہر کی ترقی نہیں جانی. تو وہ 2 حرف وہیں کے اندر انا مدینۃ العلم وعلی
ارشاد فرمایا کہ فیضا قاما قائمنا اخرج الخمسۃ والعشرین حرفا، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو وہ 25 حرف نکالے گا، اور 25 حرفوں کو ان 2 حرفوں کے ساتھ ملا کر 27 حرفوں کا علم عالم میں پھیلائے گا۔ اب بتائیے تو شعر عرض ہے کہ 2 حرف میں کوئی عالم، 25 میں تم تنہا، تو علم کی دنیا ہو کیسے کہوں باب آخر۔ تو 27 حرف کا علم لے کر آ رہے ہیں، لہذا علم میں سب سے بڑے ہیں، روحانی طاقت ان کی سب سے بڑی ہے، اس لیے ان کو یہ کام سونپا گیا کہ سب کو پڑھائیں، سب کو پڑھانے کا کام سونپا گیا، اسی لیے طور کے پر موسیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں اور تعلیم دی جا رہی ہے، اور اللہ فرمایا ہے وہاں باتیں تو وہ کر رہے ہیں، اور اللہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے اس کے رب نے خوب کلام کیا، اور جب موسیٰ چلے تو ان کے آگے آگے ستون چلا بادل کا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا رسول تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں اس ستون کے اندر، تو اس کی نافرمانی مت کرنا، اگر تو اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ تجھے بخشے گا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کو ہدایت دی تو وہ کون سا ستون تھا؟ رات کو دن میں وہ بادل کا ستون ہوتا تھا، اور جہاں کہیں قیام کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ خیمہ اجتماع جو ہوتا تھا اس کے اوپر بادل چھا جاتے تھے، وہ ستون ختم ہو جاتا تھا، اور جب تک بادل خیمہ اجتماع پر چھائے رہتے تھے وہاں تک لشکر موسیٰ کا ٹھہرا رہتا تھا، اور رات کو وہی ستون آگ کا ستون بن جاتا تھا تو ان لاکھوں کو روشنی ملتی، اور جب دیکھا آگے بڑے حضرت موسیٰ اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، قرآن میں اصحاب کا لفظ پیغمبر کے اصحاب کا ذکر اسی جگہ آیا، تو موسیٰ نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، ایسے بالکل تھے حضرت موسیٰ کے اصحاب، اب رسول خدا مسیح موسیٰ ہیں، اللہ بھی قال کلا ان معی ربی سیہدین، تو موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، پکڑے نہیں گئے، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ ہے میرا رب، سیہدین میں مجھے قریب رہنمائی فرمائے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، تو حضرت موسیٰ کو حکم دے دیا گیا کہ اپنا عصا مارو دریا کے اوپر، تو 12 راستے ہو گئے، اور وہاں سے بنی اسرائیل گزر گئے، اور جہاں پہ آئی فرعون والے بھی پیچھے پیچھے آنے لگے، تو فرعون روک لیا اپنے گھوڑے، جب فرعون رک گیا وہ جانتا تھا ایسی باتیں بہت دیکھ چکا تھا، اس نے کہا کہیں ڈوب نہ جاؤ، جب فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، لشکر بھی روک لیا، تو اس موقع پر لکھا ہے کوئی مثال عالم میں نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ کا رسول ہی کا لفظ ہے، اللہ کا رسول ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آیا، وہ اللہ کا رسول جو اللہ کے پاس ہے، وہ گھوڑی پر سوار ہو کر آیا، اور گھوڑی پر سوار ہو کر جو آیا تو وہ دریا میں داخل، جب دریا میں داخل ہو گیا تو فرعون کا گھوڑا بے قابو ہو گیا، فرعون نے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا، فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے چلا تو سارا رستہ پیچھے آیا، یہاں تک کہ جب دریا کے بیچ میں آ گئے تو دونوں طرف سے دریا گر گیا اور سب غرق ہو گیا، اور وہ سوار باہر نکل گیا، وہ سوار جو باہر نکل گیا تو سامنے نے دیکھا کہ یہ سوار تو جہاں کہیں بھی اس کی گھوڑی ٹاپ رکھتی ہے وہ زمین حرکت کرتی ہے اور سرسبز ہو جاتی ہے، اس نے فوراً وہاں سے ایک مٹی بھر مٹی اٹھائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سینا کے اوپر گئے اس نے وہ سارے زیورات جو فرعونیوں سے مصریوں سے کھینچ کر لے کر آئے تھے وہ سب گلا ڈالے، اور گلا ڈالنے کے بعد وہ مٹی جو اس کے پاس رکھی تھی وہ اس نے اس کوڑ کے اندر ڈال دی،
वो खोल बनाया उसने सोने और चांदी का, गाय का, बछड़े का, उसके अंदर मिट्टी डाल दी तो क्या हो गया? तो वो तो बोलने लगा, उसमें आवाज पैदा हो गई, उसके खाल पैदा हो गई, धुआं पैदा हो गया, हड्डियां हो गई, सब कुछ हो गया। भाई ये क्या मामला है? ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि जो हस्ती घोड़ी के ऊपर सवार होकर आई थी उसके अंदर ये पावर रखा है अल्लाह ने, उसमें खालिकियत की कुदरत रखी है। वो खालिक है, वो खल्क करता है और ऐसा खल्क करता है कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि है इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया जैसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। तो अल्लाह के हाथ कहाँ है? अल्लाह ने अपना हाथ या तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफा के हाथ से फरमाया कुरान में, तो हज़रत मुस्तफा तुम्हारा तेजी बनाया। मुझे तमाम हदीसें और रिवायतें ये बतानी है कि हज़रत जिब्रील ने पुतला बनाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, या उधर ये बात है और या इधर ये बात है कि चौथी आयत मुबारक जो है इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम के फजल की, उसके अंदर इरशाद फरमाते कि नहनु सनाइउल्लाह वल खल्क़ु बादु सनाइउल्लाह, मां बदौलत अल्लाह की सनत है और मखलूक सारी इसके बाद हमारी सनत। जब मखलूक सारी आपकी सनत है तो आदम भी उस मखलूक के अंदर आ जाए। इसलिए लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और हदीसों में भी लिखा है कि रब ने आदम को अपनी सूरत के ऊपर बनाया। तो क्या अल्लाह की कोई सूरत है? अल्लाह आदमी की शक्ल का है? अल्लाह को तो जिसको जिस्मानियात जब दिख रही नहीं तो सूरत क्या? जिस्मानियात में से सूरत है, जिस्म नहीं तो जिस्मानियात भी नहीं। लिहाजा उस रब ने पैदा किया आदम को जो सूरत रखता है तो अपनी सूरत के ऊपर आदम को खास नुक्ते की बात थी। मैंने अर्ज किया कि पहली बात मूसा ने कही सुभान का तेरी जात पाक है, तो जिसकी जात पाक होने का यहाँ जिक्र किया गया वो अल्लाह का एक रसूल है जिसके लिए कुरान मजीद में दूसरी जगह तस्वीर का हुक्म जारी किया और तस्वीर करके बता दी गई कुरान मजीद में सूरह बनी इस्राइल के थ्रू। उसके बाद उन्होंने कहा तुम तो इलाका में तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ कि मैंने ये दरखास्त करने की जरूरत की कि मैं तेरी तरफ नजर करूँ। तो मैंने ये अर्ज किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दरखास्त की थी वो रूहानी आलम था, रूहानी आलम में उस हस्ती को कोई नहीं देख सका, सिर्फ वहाँ हजरत देख सके। इसीलिए हाशियों पर लिखा है कि असली सूरत में 2 बार देखा हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने। लेकिन हम भी उस हस्ती की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कैसे करेंगे? जब वो खाकी लिबास पहनकर आ जाएगी तो हम ज़ियारत करते हैं। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं देख सके क्योंकि वो उस वक्त खालिस रूहानी आलम में थे, अपनी असली सूरत में थे। तो मूसा ने दूसरी बात ये कही तुम तो रहेगा और तीसरी बात ये कही वो अना अव्वलुल मोमिनीन और मैं अव्वलुल मोमिनीन हूँ। ये दावा हजरत मूसा ने किया अव्वलुल मोमिनीन होने का, तो इसका क्या मतलब है? कहाँ से उनकी अव्वलियत शुरू हुई? क्या अजल से मूसा अव्वलुल मोमिनीन है या इस वक्त से मूसा अव्वलुल मोमिनीन है? तो सब जानते हैं कि इस वक्त से मूसा अव्वलुल मोमिनीन है और भी लोग हैं अव्वलुल मोमिनीन। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना अन्ना अव्वलुल मोमिनीन। ये उन लोगों ने कहा जो हजरत मूसा पर ईमान लाए थे, जादूगर। उन्होंने कहा हम अपने परवरदिगार के पर ईमान लाए ताकि वो हमारी खताओं से दरगुजर करे, इस बिना पर कि हम अव्वलुल मोमिनीन हैं। बात सामने आते ही हमने ईमान कबूल कर लिया। ये 2 अव्वलुल मोमिनीन आपने देखे। मैं आपकी गलतफहमियां दूर करने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। इस वक्त ये 2 अव्वलुल मोमिनीन आपने देखे
تو کیا یہ ازل والے اول مومنین ہیں یا اس دنیا کے اندر اول مومنین بنے؟ تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اول من اسلم بنوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو کہاں حکم دیا گیا؟ دنیا میں تو دیا جاتا ہے رسول اللہ کے لیے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، جیسے فرمایا کہ وہ میں تو اتلو القرآن، مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، وہ میں تو اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اسی طرح وہ میں تو اکون اول من اسلم، جیسے عام لوگوں سے کہا گیا ولا تکونوا اول کافر، تم اس کے اوپر سب سے پہلے کفر کرنے والے کیوں بنتے ہو؟ تم سب سے پہلے کیوں انکار کرتے ہو؟ اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں۔ چنانچہ بنے، کس طرح بنے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دے کہ مجھے ہدایت کی گئی ہے، مجھے ہدایت کی ہے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف، جو کہ دین قیم ہے، ابراہیم حنیف کی ملت ہے، اس کی طرف مجھے ہدایت کی گئی۔ تو ملت ابراہیم کیا ہے؟ اسلام۔ ملت علیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ اب یہ کہلوائی یا رسول اللہ سے کہ کہہ دے کہ مجھے ہدایت کی گئی ہے ملت ابراہیم کی طرف، جو دین قیم ہے، اور اس کے بعد قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت، کہ حضور یہ دین قیم کی طرف جب ہدایت رسول اللہ کو ہو چکی، جب ملت ابراہیم پر رسول اللہ آ گئے، کبھی تو نماز پڑھیں گے، کبھی تو روزہ رکھیں گے، کبھی تو قربانی کریں گے، یہ سب بات کبھی تو، اس لیے اس کے ساتھ کہلوایا جاتا ہے کہہ دے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگانی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذلک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، تو ملت ابراہیم کی ہدایت پانے کے بعد اول المسلمین محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ازل سے اول المسلمین ہے تو حضرت ابراہیم کو بھی کھوانا چاہیے ازل میں، اور حضرت ابراہیم کی ملت کا پہلو ازل میں مان کر اول المسلمین مانیے، تو ابراہیم ان سے پہلے مسلم لہٰذا یہ اول المسلمین۔ اب ابو العابدین، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیے کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہو تو میں اول العابدین ہوں، یا کہہ دے کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو میں اول العابدین ہوں۔ اس سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے عابد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات ہو سکتی تھی مگر یہاں تو ناممکن قرار دیا جا رہا ہے حضرت کے اول العابدین کو، کیونکہ شرط یہ ہے کہ اگر رحمان کی کوئی بیٹا ہے تو یہ اول العابدین۔ تو کیا آپ مانتے ہیں رحمان کی کوئی بیٹا؟ اگر رحمان کے بیٹا ممکن ہے ہی نہیں تو اول العابدین ہونا بھی ناممکن ہے رسول اللہ، کیونکہ ایسی شرط کے ساتھ آپ کا اول العابدین ہونا مشروط کیا گیا ہے کہ جس کو کوئی مسلمان تسلیم کرے نہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اول مخلوق حضرت اول ما خلق اللہ نوری بلا شبہ، بالکل بجا اور درست
ایمان ہے سب مسلمانوں کا اس پر اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ایجاد کرنے کے اور اس کے ارجاء کرنے کے بدیع السماوات والارض ہے نا، اس کے ارجاء کرنے کے اور اس کے صنائی کے دو طریقے، وہ جو چیز عالم وجود میں لاتا ہے وہ دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے وجود میں لاتا ہے۔ وہ دو طریقے کیا ہیں؟ ایک طریقہ ہے امر کا اور دوسرا طریقہ ہے خلق کا۔ امر کا طریقہ جو ہے وہ کن فیکون ہے، اس میں دیر نہیں لگتی، اور خلق کا طریقہ جو ہے اس میں دیر بھی لگتی ہے اور کسی چیز کو کسی چیز سے بناتا ہے۔ جیسے آدم کو مٹی سے بنایا، خلقہ من تراب، آدم کو خلق کیا مٹی سے، یا اسی طرح خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، خلق کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں، تو وقت لگا۔ خلق کا لفظ استعمال فرمایا، اس کے آگے فرماتے کہ اشتقہ من نورہ، اس کو اپنے نور سے مشتق فرمایا، لہذا وہ خلق ہو گیا۔ اس کا نور پہلے سے ہے، اس کا نور پہلے سے ہے، ایک تو ہے نور محمد اور ایک ہے نور اللہ۔ نور اللہ کیا چیز ہے؟ نور اللہ کی تفسیر دیکھیے اپنے جہاں جہاں یہ قرآن میں نور اللہ آیا ہے، یریدون یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تمام تفسیریں متفق ہیں اس بات پر کہ نور اللہ سے صاحب الامر کا ظہور ہے۔ کوئی اختلاف نہیں اس بات سے۔ لہٰذا حضرت نے ارشاد فرمایا اگر ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے جو چیز اللہ نے خلق فرمائی وہ یہ ہے، اور اللہ کے رسول اللہ کے بیچ میں جو ہستی ہے اس کے متعلق جب لوگوں نے سوال کیا تو قرآن مجید کے اندر یہ آیت آئی کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ تجھ سے الروح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، الروح نام ہے حضرت جبریل کا۔ قرآن مجید میں جتنی جگہ بھی لفظ روح آیا ہے انہی کی ہستی مراد ہے، اور لوگ جو اپنی روح کہتے ہیں وہ اپنی روح نہیں ہے، وہ نفس۔ قرآن مجید میں جان کے لیے لفظ نفس استعمال ہوا۔ روح من امر ربی کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، تو امری ایجاد الروح اور خلقی ایجاد نور محمدی۔ اس لیے امر اور خلق کے اندر جو فرق ہو سکتا ہے، جو امتیاز ہو سکتا ہے وہ امتیاز نہیں۔ اس لیے اول عابدین کا لفظ جو ہے وہ امر والی مخلوق کے اوپر جائے گا، بالکل پہلے سے۔ اور اگر پہلے سے نہیں تھے تو رسول اللہ کیوں پوچھتے تھے بار بار، اور وہ کیوں بتاتے تھے بار بار؟ کائنات کی چیزیں معراج میں جو دیکھتے جاتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے جاتے، لیکن آپ بھی پہلے سے پیدا کیے گئے ہیں تو آپ کو سب خبر ہونی ہی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر نہیں، وہ ان سے بھی پہلے سے پیدا کیے گئے تھے۔ انہوں نے اگر 14,000 برس اپنی پیدائش کا قبل آدم بتایا تو انہوں نے اتنا لمبا بتایا کہ یہ ستارہ 30,000 برس میں ایک بار شروع ہوتا ہے، اور میں اسے 30 بار شروع ہوتا ہوا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سے اندازہ لگا لیجیے کتنا قریب عرصہ دراز ہے۔ کیا صورت یہ امر اور خلق کا، اس سے اندازہ لگائیں، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ نے جو افضل المومنین کہا اس پر پھر ایک بار غور کر لیں کہ افضل المومنین کہا حضرت موسیٰ نے کہ میں افضل المومنین ہوں۔ یہاں سے موسیٰ نے مومنین میں اپنے پہلے ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن موسیٰ واقعی افضل المومنین نہیں ہیں۔ سب مومنین کے اندر اگر جائزہ لیا جائے تو موسیٰ افضل المومنین نہیں ہیں، یہاں سے افضل المومنین ہیں۔ لیکن اگر مومنین کا جائزہ لیا جائے تو افضل المومنین موسیٰ نہیں۔
سورہ صافات میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے مومن بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت ابراہیم کو بھی مومن بندوں میں سے بتا رہا۔ اس کے بعد نمبر آیا حضرت موسیٰ اور ہارون کا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سب کے سب مومن بندے ہیں جن میں حضرت نوح بھی داخل ہیں، حضرت ابراہیم بھی داخل ہیں، حضرت موسیٰ بھی داخل ہیں، حضرت ہارون بھی داخل ہیں اور دوسرے بھی داخل ہیں۔ تو ان میں افضل المومنین حضرت ابراہیم کے بعد والوں میں افضل المومنین ہو سکتے ہیں حضرت موسیٰ، لیکن سب میں افضل المومنین نہیں۔ اور پھر یہ سارے کے سارے تو مومنین ہی ہیں، ان میں کوئی امیر المومنین نہیں ہے۔ اور امیر المومنین کیا میں نے تو اس کے اندر قرآن مجید کی 3 آیتیں پیش کی تھیں آپ کے سامنے کہ جس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے اسے اللہ نے تو عین ایمان فرمایا۔ چوتھی آیت اور سن لیجیے آج، اور اس کی تفصیل سن لیجیے اور دیکھیے جا کر۔ چوتھی آیت سورہ یونس کی ہے، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔ جیسے جو لوگ ایمان لائے اور جو عمل صالح بجا لاتے ہیں یہدیہم ربہم بإیمانہم، ان کا پروردگار ان کو ان کے ایمان کے ذریعے سے راستہ دکھائے گا۔ ان کا پروردگار ان کو ان کے ایمان کے ذریعے سے راستہ دکھائے گا۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر آیات جری فی شان مولانا علی علیہ السلام۔ اس کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ نے حضرت جبریل سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ پورے صراط سے مومنین کس طرح گزریں گے، اس سے نور سے گزرے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ پورے صراط سے لوگ علی کے نور سے گزریں گے اور میری جنت میں داخل ہوں گے۔ میری جنت میں آپ کو آیت سے بتا چکا ہوں، پھر عرض کر دیں۔ میری جنت سورہ مریم میں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے پرہیزگاروں کو کریں گے، اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے پروردگار کی اجازت سے۔ تو تفسیریں متفق ہیں اس بات پر کہ یہ حضرت جبریل کا قول ہے۔ جب حضرت جبریل کا قول ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں میں سے ان کو وارث کریں گے جنت کا جو پرہیزگار ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہاں فرمایا رسول اللہ سے کہ علی کے نور سے لوگ صراط کے اوپر سے گزریں گے اور میری جنت میں داخل ہوں گے۔ فقط یہ نہیں فرمایا کہ وہ علی کا نور تیرے نور سے ہے اور تیرا نور میرے نور سے ہے۔ یہ اردو میں لکھی ہیں باتیں جا کر پڑھ۔ لہٰذا یہ ایمان کی تعریف ہے تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ایمان سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات، جس کے ذریعے سے لوگ پورے صراط کے اوپر سے گزرے۔ اب امیر المومنین اسلام نے جو وضاحت کرتی ہے وہ تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ یہ بیان ختم ہو جائے بالکل اور لوگ صحیح طریقے سے پہچان سکے وہ سچی۔ مختصر بات یہ ہے
کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے عزیز قرآن کہ آنے والی ہستی روحانی عالم میں جبریل تھی آسمان کی نسبت سے اور زمین کی نسبت سے اسی ہستی کو خضر کہا جاتا ہے اور وہی ہستی ظاہری عالم میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کی حیثیت سے دنیا میں آ رہی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں رب کا لفظ جبریل کے لیے بھی آیا اور رب کا لفظ خضر کے لیے بھی آیا اور رب کا لفظ قائم آل محمد کے لیے بھی آیا اور سب جگہ واحد ہی آیا, کہیں جمع نہ آئی. ہر بات نہیں فرمایا گیا, کہیں لفظ آیا. امیر المومنین کے خطبے میں یہ باتیں موجود ہیں. یہ خطبے کے کلمات آپ کو سنا لوں تاکہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہو اور جا کر آپ کو خطبہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. اقرار عالی ایک آیت جو ہے 29 پارے میں سورہ حاقہ میں 18 نمبر کی آیت ہے غالباً. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ, اس روز تیرے پروردگار کے تخت کو 8 نفر اپنے سروں پر اٹھائیں گے. تو پروردگار کے تخت کو 8 نفر اپنے سروں پر اٹھائیں گے. وہ 8 نفر کون ہوں گے؟ 8 نفر میں سے 4 نفر اولین میں کے ہیں اور 4 نفر آخرین میں کے ہیں. مقبول مدینہ کی حادثے پر تفصیل موجود ہے. اولین میں سے 4 حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آخرین میں سے 4 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام. یہ 4 ہستیاں آخرین میں کی ہیں. 8 پائے ہیں تخت کے, رب کے تخت کے 8 پائے ہیں. اور یہ اتنی متفق علیہ بات ہے کہ آپ اگر مجوسیوں کا جا کر کیا دیکھیں, آتش کدا دیکھیں, تو وہاں بھی وہ 8 کروڑیوں کے سروں کے اوپر اس عمارت کو قائم کرتے ہیں. جو آتش کدے کی عمارت جو ہے وہ 8 کروڑیوں کے سروں کے اوپر قائم کی جاتی ہے. تو میری بلا یہ جو ہمیں جو ایسا ربتے کا فوق ہم یوم سمانیات کی تفصیل کر رہے ہیں. حقیقت ایک ہی ہے. تمام مذاہب کے اندر تعبیروں میں اور سمجھنے میں فرق. 4 کی 8 ہستیاں بتائی گئی. اب آپ یہ بتائیے جب رب آئے گا, آنے کا ذکر ہے تمہارے وہ جہاں ربوں کا میں نے کوئی سکن سکتا اور رب آئے گا تو جب یہ 8 نفر رب کے تخت کو اپنے سروں پر اٹھائیں گے اور رب آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے ربوں کا خوف ہم یوم سمانیہ یوم تورزون لا تخفى منکم خافیہ سامنا سے کتاب زمین نہیں فیقول ہاؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وهو في ريشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جب رب کے تخت کو 8 نفر اٹھا کر لائیں گے کہ وہ رب جب تشریف لائے گا تو اس وقت سب لوگ جمع ہوں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا, کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا, جن کو دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا وہ خوش ہو کر لوگوں کو اپنا نام عمل دکھاتے ہوں گے تو وہ تو ہمارا نام عمل. اور اس کے بعد رب ان سے فرمائے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہ کھاؤ اور پیو جو کچھ تم گزرے ہوئے زمانے میں کر چکے ہو. یہ سورہ حاقہ کے کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ آیت ہے. اب امیر خطبے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خطبے کا نام ہے خطبہ مخدوم, کتاب کا نام ہے بشارت الاسلام, چھپی ہوئی ہے نجف اشرف کی, اور دوسری کتاب میں بھی خطبہ موجود. فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُ الْقَائِمُونَ صلوات اللہ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. تو آنے والا رب جو کہے گا سورہ حاقہ کے مطابق وہ امیر المومنین کے مطابق حضرت قائم ہوں گے. سبحان اللہ. وہ فرمائیں گے کہ کھاؤ اور پیو جو کچھ تم گزرے ہوئے دنوں میں کر چکے ہو. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں
المسلمون يومئذ أهل السواد الذين أذن لهم في الكلام. تو اس روز مسلمین ہی وہ اہل سواد ہوں گے. سواد سے سواد ہے سے سواد نہیں ہے. وہ اہل سواد ہوں گے یعنی ٹھیک بات کرنے والے لوگ. وہ اہل سواد ہوں گے جن کو کلام کرنے کی اجازت ملے گی. یہ اشارہ کیا مومنین نے سورہ ان کی آیت کی طرف کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کہ جب حضرت روح کا قیام ہوگا اور فرشتے سب بستہ ہوں گے تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن مگر جسے رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی. وقال صوابا اور جو ٹھیک ٹھیک بات کرے. تو فرمایا فالمسلمون یومئذ اہل السواد الذین اذن لهم فی الکلام. لہٰذا بتا دیا کہ وہ حضرت جبریل سے قیام کا وقت ہوگا. اور قرآن نے بتا دیا کہ قرآن کے مطابق قائم کون ہے. یوم یقوم الروح اس روز قیام کرے گا روح یعنی حضرت جبریل کا قیام ہوگا. قرآن مجید کے مطابق قائم حضرت جبریل ہے اور علیہ مومنین کا ارشاد ساتھ ساتھ ہے. اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں ان تعبیر حاضر آیا. یہ جو کلمات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان میں کچھ فاصلہ نہیں ہے. یہ سب عبادت مسلسل ہے. تو یوم ان تعبیر حاضر آیا وجاء ربک والملک سبحان اللہ اور اسی دن اس آیت کی تفسیر کھل جائے گی لوگوں پر کہ تیرا عذاب آئے گا اور فرشتے آئیں گے. تیرا عذاب آئے گا کس کا عذاب آئے گا. میرا عذاب آئے گا قرآن مجید میں تو جہاں کہیں بھی تیرا فرمایا جاتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوتی ہے. لہٰذا ان کا عذاب آئے گا اور فرشتے آئیں گے سب کا سب. تو اس طرح امیر المومنین نے اس حقیقت کی وضاحت کر دی جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اور وہ چھپائی گئی تھی ایک وقت معین کے لیے. لیکن جب آفتاب آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے روشنی آتی ہے. سب سے پہلے روشنی آتی ہے. اس کو سمجھ لیجیے کہ اس ہستی کا ضرور قریب آ گیا ہے. اور اس کے آنے سے پہلے جیسا قرآن مجید کی آیت میں سب سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ رب کی آمد کی اگر کوئی نشانی بھی آ جائے گی تو اگر اس کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے رب کے اوپر تو وہ ایمان قبول اسے رب کی تشریف آوری سے پہلے اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کی معرفت پروردگار عالم نے عطا فرمائے اس آنے والی ہستی. اور یہ خصوصیت ہے پچھلی کتابوں کے اندر اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کون سی ہستیوں کو خاص خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو دو ہستیوں کا ذکر کیا گیا. ایک تو یہ ہستی آنے والی آخری زمانے میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے پچھلی کتابوں کے اندر. ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی ہے, بائبل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, سب جگہ ذکر. اسی طریقے سے دوسری ہستی جس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے اور بار بار ذکر آیا ہے وہ ہستی ہے امام حسین. ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ معاملہ سارا ایسا. اسی واسطے یہ نشانیاں جن کے اوپر نماز آیات پڑھی جاتی ہے یہ نشانیاں تو ان کے ظہور کی نشانیاں ہیں مگر وہ نشانیاں امام حسین کے ساتھ بھی پائی جاتی ہیں. امام حسین کے ساتھ وہ نشانیاں کیسے پائی جاتی ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں؟ جب امام حسین السلام کا ہر قلم ہوا تو سیاہ آندھی چلنے لگی. سیاہ آندھی چلنے لگی. سیاہ آندھی آ جائے تو نماز آیات پڑھنی پڑتی ہے. اور کیا ہوا؟ آفتاب کو گرہن لگ گیا. پھر آفتاب کو گرہن لگ جائے تو نماز آیات پڑھنی ہوتی. تو یہ نشانیاں جو وہاں ظہور میں آنے والی تھی یہ نشانیاں
इमाम हुसैन इमाम हुसैन का मामला ऐसा है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। ये इंतखाब है अल्लाह का कि आखिरी हस्ती को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। अल्लाह का इंतखाब है कि भाई बजी अल्लाह के इल्म में है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मामला जो है इमाम हुसैन इस मंजिल के ऊपर अपने अमल से पहुंचे। और कैसा अमल, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन का अमल तसव्वुर शर्त है। तसव्वुर शर्त है, एक ही मुसीबत अगर इंसान पर आ जाए, हाथ ही बचा दीजिए, अगर किसी की एक उंगली ही कट जाए तो क्या उसे चैन आएगा या वो कर देगा? एक उंगली कट जाने से इंसान तड़पता है, बेचैन होता है। फिर उन लोगों का तो तसव्वुर कीजिए जिनके बदनों के ऊपर बेतादाद जख्म लगे हुए हैं, जगह जगह से उनका बदन जख्मी है, लेकिन मालूम ही नहीं होता कि वो जख्मी बदन वाले हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और वो अपने मिशन को उस तरह से अंजाम दे रहे हैं कि उन्हें अपने जख्मों की कोई परवाह नहीं। और फिर जख्म जाहिरी जैसे होते हैं जख्म, ऐसे बातें जख्म भी होते हैं, दिलकों पर भी जख्म होते हैं, घाव भी लगते हैं जिनके ऊपर मसलन भाई का गम है, मसलन भतीजे का गम है, मसलन भांजे का गम है, मसलन बड़े जवान बेटे का गम है और दूध पीते बच्चे का गम है। ये सारे गम जो है ये जख्म कलेजी के ऊपर लगते हैं। ये सारे जख्म बर्दाश्त हुसैन यह बहुत बना मैदान करबला में है। इतने दुश्मन है इमाम हुसैन के, लोगों ने कहा कि इमाम हुसैन अपने को 3 दिन के भूखे और प्यासे हो, 3 दिन के भूखे और प्यासे होने के साथ आंसू के लिए सुबह से शाम तक मैदान में तपती धूप में रहे, तपती धूप में रहे और लोहा पहने रहे। ये कितनी बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की इमाम ने। अपने ऊपर तसव्वुर करें इस बात का कि अगर आपके पर इतनी मेहनत आ पड़े तो कहाँ तक बर्दाश्त करें। सिर्फ भूखा रहने ही से इंसान की तवा खत्म हो जाती है। तो चाहे कि जो 3 दिन का भूखा प्यासा हो और सारा दिन धूप के अंदर खड़ा रहा हो, उसके बाद वो इतनी खिदमत भी कर रहा है कि जो कोई मैदान में जाता है और आवाज देता है या मौला हो अजीबनी, तो फौरन उसके लाशे पर पहुंचते और उसका लाशा उठा कर लाते हैं मैदान। तो इससे ऐसी खास बात जो है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली बात थी, वो बात थी हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का। चाहे वाले औलाद से तस्वीर करें, औलाद तो इसलिए परवरिश की जाती है कि औलाद जिंदा रहे और औलाद को दुनिया में छोड़ कर जाए, औलाद वैसे और बसे, इस वास्ते औलाद है। और खास तौर से ऐसा बेटा जहाँ बाप और नाना दोनों जमा हो गए। नाम तो है बाबा का और सूरत है नाना। अली अकबर का नाम तो है अमीरुल मोमिनीन का और सूरत है रसूलुल्लाह की। और शान क्या है तो अशबहुल खल्कम व खुल्कम व मनकम भी रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा मुशाबहत रखते हैं पैदाइश में, रफ्तार में, गुफ्तार में रसूलुल्लाह। और वालिदा ने उनकी इस तरह से पाया है उम्मीदों के साथ और आस के साथ कि सब आस और उम्मीद के ऊपर आज जो है आंसू के साफ कर जाते हैं। जब खत्म हो गए अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और अमीरों का नंबर आया तो लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर से फरमाया कि तकद्दम याद हो गया, पहले याद की आग लगे। जैसे इमाम ने ये इरशाद फरमाया तो फौरन आगे बढ़े मोहम्मद, ये अकेले नहीं हो सकता कि हमारे सामने अली अकबर, पहले हम शहीद होंगे उसके बाद अली अकबर का नंबर कमाया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए, फिर अली अकबर का नंबर आया। अली अकबर ने इमाम हुसैन से जब इजाजत चाहिए तो इमाम ने फरमाया कि जाओ अपने पिता से भी रुखसत हो जाओ और अपनी वालिदा से भी रुखसत हो जाओ।
خیر میں گئے علی اکبر رخصت کے لیے بیویاں دوڑی، ماں نے بلایا بھی، سکیا نے بلایا بھی، علی اکبر کی رخصت کرتی ہیں بیویاں، علی اکبر خیمے کے دروازے پر آتے ہیں مگر بیویاں پھر خیر کر لی جاتی ہو رہی ہے بیویوں کو، یہاں تک کہ بمشکل تمام علی اکبر خیمے سے برآمد، جب علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر اور علی اکبر کو گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں میدان کو، تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ آگے آگے علی اکبر جا رہے تھے، امام حسین اپنی کمر پکڑے ہوئے اس طرح جا رہے تھے جیسے حاجی مینا میں اپنی سفارش کرتے امام حسین السلام جب تک میری نگاہوں کے سامنے ہو تب تک بلا بول دیکھتے رہو تاکہ میں اپنے بےچین دل کو تسلی دیتا ہوں۔ علی اکبر نے دیکھا کہ بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو فوراً گھوڑے سے نیچے اتر پڑے، بچ کرنے لگے کہ بابا آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا تم صاحب اولاد اس لیے تم کو معلوم نہیں کہ السلام نے سنے بابا کے کان میں کچھ کہا تو پھر امام حسین یہاں سے آگے نہیں گئے، وہ چھوٹے ہی میں واپس جب خیمے کے دروازے پر پہنچے اور بہن نے پوچھا کہ اکبر نے کیا کہا کہ بھیا تم واپس آ گئے، فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ تم صاحب اولاد نہیں ہو تم کو معلوم نہیں کیا کرتے ہے، تو اکبر نے کہا کہ بابا خدا کے لیے آپ واپس جائیں سے باہر نکل آپ کو اپنے بچوں پر قابو نہیں ہے، واپس آنے کے بعد میرے خیمہ پر کھڑے ہو گئے، معلوم ہے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کس طرح کھڑی ہوئی ام لیلا کہ امام کا چہرہ ام لیلا کے سامنے، امام نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ فرض کرنے لگے کہ میں اس لیے کھڑی ہوں کہ میرے بچے کو اللہ پتہ ادا کرے گا، خوشی کے آثار سارے ہوں گے تو میں سجدہ شکر ادا کروں، میرے بچے پر کوئی مصیبت آئے گی تو آپ کے چہرے میں سے حکم و ملال کے آثار سارے ہوں گے تو میں اپنے بچے کے لیے دعا کروں گی، کیونکہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ ماں دعا اور میدان میں گئے جاری شجاعت دی اور اس بار کی شجاعت کا غلبہ ہوا تو واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد عرض کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یا بتا ہر بابا تقریر ہو سکتی ہے حسین جوان مردن نے پہلی بار باپ کے سامنے سوال کیا مجبور ہے کہ بیٹے کا سوال بھی پورا نہیں کر سکتے تو آپ نے سوال رد بھی نہیں کیا، صاحب فرمایا کہ یا بنیا ہاتھ لسان تو اپنی سیا لال تم اپنی زبان میرے منہ میں داخل کرے، علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے جہان افضل میں عرض کرنے لگے کہ یا بتا لسان کا ہے لسانی ہے بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خوش ہو رہی ہے،
آپ کی زبان میں تو کھاتے پڑ گئے. حسین نے فرمایا کہ بیٹا بس تمہارے جاگو آپ تم کو جانے چل سکے تو سونا. اس کے بعد پھر میدان میں گئے اور میدان میں جانے کے بعد پھر زیادہ شجاعت دی اور وہ وقت آیا کہ آپ کے سینے کے پر برچی لگی. جب سینے پر برچی لگی تو سمجھ لیجیے کہ جو کیسا عظیم الشان وقت تھا. گھوڑے کے پر نہیں سمجھ سکے تو گھوڑے سے زمین کے پر گرے. میدان میں جو کوئی سمجھاتا تھا یہ آخری بات ہے, اسی پر خاتمہ ہے. اور تو سب لوگ میدان میں جو کوئی بھی جاتا تھا جو کوئی گھوڑے سے زمین کو گرتا تھا کیا مولا ہو آدمی آقا میری خبر نہیں وہ اپنے رشتے سے بلایا میرے پاس ہو. جیسے حضرت قاسم نے کہا کہ یہاں اماں ہو آدمی ہے بیٹا جان میری خبر اکبر کی شہادت مندی پر آپ غور کریں. خبر نہیں ارے بابا علی اکبر کا سلام زینب پہلے پہنچ چکی تھی